یہ جو خاکے موسٹلی آپ نے لیے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ تھے ان سب کے خاکے آپ نے لکھے؟ جتنے خاکے لکھے ہیں جی جی ان کا کسی کا نام نہیں. لڑکیوں میں میری مقبولیت کی وجہ تو لڑکیوں سے پوچھیں، خود اپنے منہ سے تعریف اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے. ہاں لڑکوں میں میری مقبولیت کی وجہ یہ لڑکیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کبھی کوئی بیٹا اگر کہتا ہے کہ میرے والد نے بھی آپ سے پڑھا ہے، کبھی کسی پوتے کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کے دادا بھی میرے شاگرد تھے، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی والدہ محترمہ بھی میری شاگردہ ہے. ایک لڑکی اور لڑکا تنہا بیٹھ کر جن باتوں پر بدنام ہوتے ہیں، وہی باتیں دو لڑکے یا تین لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کر سریعام کر سکتے ہیں. کلے کلے نہ بہو. ٹھیک ہے. لٹریچر انسانی زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. بہت نامکمل ہے ہماری زندگی اگر اس میں لٹریچر نہ ہو، ادب نہ ہو. میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو فنس پارٹ ہے انسان کی زندگی کا، وہ لٹریچر پڑھنے، لکھنے اور سننے کی وجہ سے ہے. ہمارے وکلاء میں بڑے کم ایسے لوگ ہیں، لیکن بہت پائے کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے لٹریچر لکھا ہے. انشاء پردازی ایک بہت بڑا آرٹ ہے، اور میں بہت بڑے بڑے نام گنوا سکتا ہوں جنہوں نے لکھا اور بہت پائے کا لکھا، ان کو ایڈمائر کیا گیا اور ہماری ریکگنیشن بنے. لیکن ادب میں مزاح نگاری ایک مشکل کام ہے جس میں بہت کم لوگ آئے، چونکہ یہ ایک آرٹ ایسا ہے جس میں آپ کی آبزرویشن بہت شارپ ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کے پاس اچھے الفاظ ہونے چاہیے، اور آسان اور بہتر انداز میں آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ اس کو انجوائے کریں. You need to make them laugh, which is not easier kind of a thing actually. اور اس میں میرے ایک دوست یہاں پہ آج موجود ہیں. he is brilliant. 2 کتابوں کے آتھر ہیں. He is my class fellow also, and I would like to present the work he has done. Other than being an excellent attorney, he is very good with the writing. شاہد ظہیر سید صاحب. شاہد بھائی, thank you very much for your time. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جس طرح میں نے ابھی اپنے پریمبل میں کہا، مشکل کام ہے. ہر بندہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. ہم وکالت میں وہی چیزیں جو ارد گرد ہوتے ہیں اسے کورٹ میں جا کے نریٹ کرتے ہیں، لیکن کتاب لکھنا بہت مشکل آرٹ ہے. کتاب لکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ادب کے اس لیول پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے کرٹیسزم فیس کرنے. اگر اچھی کتاب نہیں ہے تو ہمارے لکھاری تو فوراً کرٹیسائز کرتے ہیں نا. سو یو ہیو ٹو میٹ دوز گڈ اسٹینڈرڈس. How was your experience being a writer of 2 very quality books? یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ان کو کوالٹی بکس کا نام دے رہے ہیں، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ الماس جوندہ جیسا منجا ہوا انسان اور پڑھا لکھا انسان ایسا کہے. نہیں، یہ حقیقت ہے. اسی طرح بالکل اس کی وجہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کو طنز و مزاح میں بڑے نام آپ دیکھیں گے کہ اعجاز بٹالوی صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں، ایس ایم ظفر صاحب نے بہت لکھا، آپ اور بے شمار. اکبر الہ آبادی بائی دا وے مجھے آج آپ سے پتا چلا کہ وہ جج تھے اور رائٹر بھی تھے. یو نو ناٹ مینی پیپل دے نو اٹ. یہ مشکل صنف ہے. سو مزاح نگاری پرٹیکولرلی وجہ کیا بنی؟ وائی یو آپٹڈ فار دس تھنگ؟ فرسٹ ایسے ہے کہ تھوڑا بہت لکھنے کا شوق تھا. یو نو اسٹوڈنٹ لائف میں جیسے آپ نے دیکھا لا کالج میں بالکل تھے آپ، لکھتے تھے، ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں تھے، تو تھوڑا تھوڑا لکھتے رہے. ٹھیک. فرسٹ بک جو ہے انداز بیاں اور ٹھیک ہے اس کا نام ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہوئے تو کمی تھی، ہم اسپیچ کرنے جاتے تھے تقاریر کے لیے، ڈیبیٹس کے لیے، تو مٹیریل نہیں ملتا تھا. رائٹ. تو یہ خیال ہوا کہ اس پہ لکھنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. تو وہاں سے فار اینڈ اگینسٹ جو ڈیبیٹس ہوتی تھی اس کے لیے پھر جو پرانی بکس تھیں انگلش میں ملتی تھی، ڈیل کارنیگی، یو نو آپ جانتے ہیں، ایسے انگلش رائٹر اور بھی تھے. اردو میں اسپیشلی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے لکھنا شروع کیا. پھر ادھر غم روزگار میں آئے، وکالت میں آئے، تو یہ اندر ایک بات تھی، اس کو ساتھ ساتھ رکھا. رائٹ. لیکن فرسٹ فوکس پروفیشن پہ کیا. تو فرسٹ بک وہ انداز بیاں اور جو جناب کے سامنے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہ آئی یہ 2000 میں. پھر اس کے لیے کئی ایڈیشن آئے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹیوں میں. بڑی پاپولر. مجھے یہ پتا ہے کہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں اور جو اسٹوڈنٹس ڈیبیٹس کے لیے اور ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ کے لیے جایا کرتے تھے، دے یوز ٹو ریفر دس بک ٹو دی ادر کولیگس کہ یہ پڑھے، دس از اے گڈ کوالٹی بک. ٹھیک ہو گیا. یہ جو دوسری آپ کی کتاب ہے حد ادب، یہ کوئی کتنے سال بعد؟ 16-17 سال بعد آئی؟ یہ اس سے بھی زیادہ آئی ہے، ابھی اس سال آئی ہے. اس سال آئی ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا بہت لکھنا لکھانے کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رکھا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہے کہ پھر یہ بہت سا مٹیریل جب اکٹھا ہوا تو کئی دوستوں کو دکھاتے تھے، یو نو اٹ، تو جن میں ڈاکٹر اشفاق ورک کا نام لوں گا.
بہت بڑا نام ہے مزاح میں پاکستان میں 2 PhD ہیں, ہی از ون آف دوز ایکچولی. میں شیئر کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی شاہ جی آپ یہ جو باقی کام ہے نا یہ بھی کریں, لیکن اس کے یہ خصوصی اس کو فوکس کریں, اس کو الگ کریں. ٹھیک ہے. تو اس بہت سارے کام میں جو میں نے غم روزگار سے ٹائم نکال کے کیا, پھر یہ ان کی سپرویژن میں میں نے یہ کر کے الگ اس کو ایک کتاب بنایا. تو یہ پیورلی طنز و مزاح. نہیں میں آپ ذرا تھوڑا شاہ جی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ طنز و مزاح لکھنے کے لیے ایک خاص مزاج کی ضرورت ہے, یا آپ انفلوئنس ہوتے ہیں بڑے رائٹر سے؟ ہمارے یہاں پہ شفیق الرحمان تھے, یوسفی صاحب تھے, اور بے شمار اس طرح کے بڑے نام تھے. ادھر یو گاٹ انفلوئنس بائی دیم, یا پھر جو ہمارے وہ جو غم روزگار کی آپ بات کر رہے ہیں, اس غم روزگار میں ہر روز ہمیں تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں, یا آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے. تو کیا تھا, انسپریشن تھی یا ارد گرد کا ماحول تھا؟ نہیں, فرسٹ تو یہ ہے کہ ایوری ویئر سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یوسفی صاحب سے لے کے اب تک کے جو انسان ہیں, انہوں نے مزاح کے اندر وہ بڑی بڑی باتیں کی ہیں جن کو آپ فقط مزاح نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. بلکہ یوسفی صاحب کو تو یہ فن حاصل ہے کہ ان کی مزاحیہ تحریر کو پڑھ کے بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. وہ جو حالات تھا, موجودہ حالات ہیں, اس کی وہ تصویر کھینچتے تھے بغیر. ٹھیک ہے. جہاں تک میری انسپریشن کا تعلق ہے, فقط انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. انسپریشن سے تو کوئی آزاد نہیں ہوتا. غالب جیسے انسان نے کہا کہ سنا ہے کسی دور میں کوئی میر بھی تھا. بالکل ٹھیک ہے, کہنا پڑا. رائٹ. حضرت اقبال کی بہت سارے تشبیہیں اور استعارے غالب سے لیے گئے. خود بال جبریل جو ہے یہ ورڈ ادھر سے آیا. ٹھیک. کوئی کسی سے انسپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کام وہ ہوتا ہے جو آپ کے اپنے اسلوب کے تحت ہو. ٹھیک. اس میں آپ کوئی بات کہہ سکیں. بالکل صحیح. اس لیے یہ سارے محترم نام میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. بالکل صحیح. لیکن جو میں نے کام کیا ہے وہ آپ بتائیں گے کہ وہ بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ وکالت کے اندر جو رائٹرس ہیں وہ بھی ایک بڑا نام آپ کے ارد گرد ہمیں ملتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن جو ہیں انہوں نے انڈس ساگا جو ہے وہ لکھا, جیسا میں نے اسم ظفر کا ذکر کیا, اور بیش بٹالوی صاحب کا میں نے ذکر کیا. اعجاز ان کے. جی بالکل صحیح. جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ ایک بڑی سپریم ایک ایلیٹ لیگ ہے, آپ بیسکلی نوک کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹو بی پارٹ آف دیٹ لیگ ایکچولی اٹس اے چیلنجنگ. وکالت میں تو ہمیں بے شمار لوگ ہیں, وی کین بی ون آف دوز ایکچولی, اور بڑا, لیکن وکیل لکھنے والے بڑے کم ہیں اور پائے کہ جس طرح میں نے بتایا. تو ہاؤ ڈو یو فائنڈ کہ یہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا اور لوگوں نے رائٹ اوے آپ کو وکیل اور رائٹر کے طور پہ دیکھنا شروع کیا, اٹ واز اے ٹف آسک. وکیل سگریٹ بھی پیتا ہے, ٹھیک ہے, چائے بھی پیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پیتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. جو سگریٹ کا ٹائم ہے نا, میں نے کوشش کی کہ سگریٹ پینے کا جو ٹائم ہے نا وہ لکھنے کی طرف لگایا جائے. ٹھیک ہے, میں سگریٹ نہیں پیتا اور چائے پیتے ہیں. چائے میں پیتا. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. اس کے لیے میں نے کوئی اسپیشل کام بہت زیادہ نہیں کیا. یہ 19 سال بعد میں اس قابل ہوا کہ یہ کتاب کی صورت آ سکے. ٹھیک ہے. چونکہ 2000 میں بک آئی انداز بیاں, اور 2019 میں الحمدللہ یہ حد ادب آئی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ اتنا ہی ٹائم ہے, شاید سگریٹ پینے سے بھی تھوڑا ٹائم میں اس کو دے سکا ہوں, حالانکہ مجھے زیادہ دینا چاہیے تھا. اچھا, اس میں جو حد ادب کے اندر ہے وہ خاکے ہیں اور اس کے علاوہ مضامین ہیں, بڑی تفصیل سے آپ نے یہ جو خاکے موسٹلی آپ نے لیے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ تھے ان سب کے خاکے آپ نے لکھے؟ اس میں 23 کے قریب آرٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے. جس میں 10 خاکے ہیں. 10 خاکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں نے کوشش کی ہے خاکے میں ایک تھوڑی نیا تجربہ کر. جی. اب تک کے جو خاکے لکھے گئے ہیں, جو میں نے اور آپ نے پڑھے ہیں, وہ فیمس پرسنالٹیز کے بارے میں ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میرے دوست اشفاق ورکی نے غالب کا خاکہ لکھا ہے, بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. اس میں احمد فراز کا خاکہ ہے. رائٹ. کشور ناہید کا خاکہ ہے. ایون اطاولہ قاسمی صاحب کا خاکہ لکھا ہے. ٹھیک. جو زندہ لوگ ہیں ان کے خاکے لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. فیمس لوگوں کے. مقصد یہ تھا کہ جب آپ خاکے لکھیں گے تو لوگ ریلیٹ کر سکیں گے, بیکاز ان کی پبلک لائف ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. سو دین اٹس اے مچ ایزیئر ٹو ریلیٹ ٹو دیم. ایزیئر 50% کام تو ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. جیسے میں اگر الماس جویندہ کا خاکہ لکھوں, ٹھیک ہے, تو میرا ایزی 50% کام تو ہو گیا نا. رائٹ. تھاؤزنڈ اور تھاؤزنڈ پیپل جو الماس جویندہ کو جانتے ہیں. لیکن میں نے اس میں جو تجربہ کرنے کی کوشش کیا, اللہ کرے یہ کامیاب ہو, اس میں فیمس لوگوں کے خاکے نہیں لکھے. نہیں, لیکن ذوالفقار شاہ صاحب کا خاکہ تو وہ اب آپ نے اپنے نام لے دیا ہے, میں نے نام نہیں لیا.
हमारे टीचर थे कंपनी लॉज में पढ़ाया शाह साहब जो थे, पता नहीं शादी अब उन्होंने की है। आपने अपनी जिम्मेदारी पे नाम ले दिया है, इसका स्वाब आपको जाना। मैंने ठीक है, उनका भी खाका आपने लिखा, बड़ी मोहब्बत से लिखा है, मोहब्बत मुझे से बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, नहीं, वी ऑल होल्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट। इस तरह जितने खाके लिखे हैं जी उनका किसी का नाम नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको हम नवाब कहते हैं, ठीक है, तो मैंने उनका खाका लिखा है, ये तीसरे नंबर पे है, नवाब ऑफ नो लैंड। नवाब ऑफ नो लैंड, ठीक है, पूरे खाके में इनका नाम नहीं है। नवाब है, जमीन कोई नहीं, जायदाद कोई नहीं, ठीक है। अब एक हमारे दोस्त खान साहब हैं, ठीक है, शबीर खान साहब, ठीक है, उनका मैंने नाम भी लिख दिया है, थोड़ा सा ये तजर्बे से हटा भी है, राइट, कहीं कहीं। ठीक, इसका नाम है कम याब खां। ठीक है। अब हमारे एक दोस्त थे चौधरी साहब, हाँ, पूरे खाके में चैलेंज के साथ उनका नाम नहीं लिखा। ठीक है, उस खाके का नाम है चे से चौधरी। चौधरी, लेकिन जब वो खाका पढ़ते होंगे तो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं चौधरी केड़े हैं। अब आपने उस्ताद ग्रामी का नाम ले दिया है, ठीक है, उस्ताद ग्रामी का खाका लिखा है पीरे मुगां, ठीक है, कहीं इसका नाम नहीं। अच्छा वो सुना देना, मैं पीरे मुगा, यू नो, आपकी ज़ुबान से पीरे को, और मैं चैलेंज करता हूं कि वो जो हज़ार स्टूडेंट शाह साहब के हैं, दे विल लव इट एक्चुअली, यू नो। मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं आपकी बात से पहले ये बताता चलूं कि मुझे खुशी हुई इस बात की कि जान के कि जो लॉ कॉलेज के हमारे असातिज़ा इकराम थे, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर जिनको लोग याद करते हैं वो जुल्फ़िकार शाह साहब, ही इज़ वन ऑफ दोज़, दिल पे नॉक करने वाले और दिलों में रहने वाले। बिल्कुल से शाह साहब हमारे सने मदहोश और उम्र बेहोश के उस्ताद मोहतरम और इंचार्ज स्टूडेंट्स अफेयर्स थे। ठीक है, निसफ सदी पूरी किए बैठे, जय्यद कंवारे और अपने मजमून से ज़्यादा तलबा व तालबात के माबैन मजमून के माहिर समझे जाते थे। ठीक है, जय्यद कंवारे जी, लड़कों और लड़कियों में यकसा मकबूल, अब बिल्कुल शक नहीं, और हरदिल अजीज थे। इसलिए हासदीन बद तहजीब बवक्ते ग़ीबत लफ्ज़ शाह से कबल कंवारे, ठरकी और ताड़ू जैसे अल्फाज लगाकर दिल की भड़ास निकालते। बिल्कुल ठीक है। बरसा बरस से उनके मजमून का नतीजा सबसे अच्छा चला आ रहा था, इसलिए वो तलबा व तालबात में मकबूल, असातिज़ा में गैर मकबूल और प्रिंसिपल साहब के नहायत करीब समझे जाते थे। बिल्कुल सही, मोकल साहब थे उस दौर में, ठीक है। फरमाते, लड़कियों में मेरी मकबूलियत की वजह तो लड़कियों से पूछें, खुद अपने मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगती। ठीक है। हाँ, लड़कों में मेरी मकबूलियत की वजह ये लड़कियां हैं। अच्छा ठीक है। जहाँ कहीं किसी लड़की और लड़के को इल्मी गुफ्तगू करते देखते तो आपस में बुलवाकर शादी का मशवरा देते। अच्छा कि आप शादी कर ले। सर आपने खुद तो आज तक शादी नहीं की, कोई कह देता, मुझे किसी ने मशवरा दिया होता तो ज़रूर कर लेता। राइट, उस्ताद तो उस्ताद होता है। सर आपने शादी क्यों नहीं की? लड़कियों का पसंदीदा सवाल भी यही था। ठीक है। उस दौर में आप जैसी अच्छी अच्छी लड़कियां कहाँ मिलती थी? अच्छा, शाह साहब मौका ज़ाया नहीं करते थे। फौरन जवाब में, ठीक, जवाब में कहे उनके कमरे से बाहर उमड़ पड़ते। ठीक है। मौजूद सुखन पर एक और दलील लाते कि शादी एक मरतबा हो जाए तो कोई बंदे का दोबारा नाम तक नहीं लेता। ख़वातीन तो बंदे का नाम इंसानों के खाने से काट कर खामदों की लिस्ट में लिख लेती हैं। ठीक है। दिल जले असातिज़ा कहते कि ये इंचार्ज स्टूडेंट्स अफेयर्स नहीं, इंचार्ज अफेयर्स हैं। ठीक है। अपने खिलाफ बातें करने वालों को हमेशा दुश्मनाने अहले बैत के नाम से पुकारते। ठीक है। और कभी किसी को बुरा भला ना कहते। फरमाते, मेरे पास किसी को बुरा कहने के लिए अल्फाज हैं और ना ही वक्त, कि एक उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। ठीक। दुश्मनाने अहले बैत ने कैंपस में मशहूर कर रखा था कि यहाँ जारी हो सारी हो खुफिया हो अलानिया हर किस्म के अफेयर्स शाह साहब की सरपरस्ती में ना भी हों तो उनके इल्म में ज़रूर होते हैं। अच्छा ठीक है। और अगर जारी हो सारी अमल के दौरान इल्म में ना आए तो ब्रेकअप होने के बाद उनके इल्म में आ जाते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है। फिर उन्हें खुद ब खुद इनकी सरपरस्ती हासिल हो जाती है। ठीक है। पुराने तालब इल्म और नौजवान असातिज़ा तो उन पर अंधा एतमाद करते हैं। ठीक। जबकि तालबात अंधा एतमाद करके गिर पड़ने के बाद उनके पास आकर रोती है। अच्छा, गिर पड़ने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये होते देखे हमने, ठीक है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मज़ीद ये कि कई नागुज़ीर ब्रेकअप्स
تو ان کے تعویذ سے ٹلتے ہوئے دیکھے گئے. اچھا تعویذ بھی دیتے تھے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ لفظوں کی شفا دیتے تھے. آج ٹھیک. شاہ صاحب کے پاس بین طلبہ و طالبات اور ماں بین اساتذہ و طالبات ہاں افیئرز کے کئی تاریخی حوالہ جات بھی موجود تھے, ٹھیک ہے. جنہیں کوٹ کر کے وہ راہ محبت کے نئے مسافروں کی تربیت کرتے تھے. کامیاب لوٹنے والے عقیدت مندوں کی تعداد زیادہ تھی بنسبت ان کے جو شاہ صاحب پر الزام تراشی کرتے کہ شہر کے اس کونے میں بھی کوئی جوان سال مرد خالق حقیقی سے جا ملے تو شاہ صاحب اس کی بیوہ سے خلوص دل سے تعزیت کرنے ضرور جاتے ہیں. کیا بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. جبکہ یہی حادثہ ہمسائے میں کسی پروفیسر صاحب سے پیش آ جائے تو یہ ان سے ایک مرتبہ بھی افسوس کرنا وعدہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک. اس الزام کے جواب میں کہتے مجھے علم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی افسوس نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. کسی ایکٹریس کی طلاق کی خبر اخبار میں چھپتی تو گویا جھوم جھوم جاتے. ہاں برملا کہتے یہ بندہ اس لائق ہی نہیں تھا ہاں اور یہ شادی اس کی بہت بڑی غلطی تھی, اب اس نے صحیح فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. مگر طلاق کو تو اسلام نے جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. ہاں یہ سوال پوچھتے تھے ہم. کوئی اسلام پسند اختلاف رائے کا اظہار کرتا تو غلطی کر کے توبہ کر لینے کو بھی تو اسلام بہت پسند کرتا ہے. ہاں ٹھیک کی دلیل سے رد کر دیتے. ٹھیک ہے. فخریہ بیان کرتے کہ میں نے 3 نسلوں کو کمپنی لا پڑھایا ہے. ہاں کبھی کوئی بیٹا اگر کہتا ہے کہ میرے والد نے بھی آپ سے پڑھا ہے, کبھی کسی پوتے کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کے دادا بھی میرے شاگرد تھے, مگر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی والدہ محترمہ بھی میری شاگردہ ہے. ٹھیک, ختم ہے شاہ صاحب پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی. بارے محبت کے شاہ صاحب کے 14 نکات, حضرت قائد اعظم کے عطا کردہ 14 نکات جیسا بلند مقام تو حاصل نہ کر پائے. ان کا مسودہ بھی کہیں موجود نہیں تھا, مگر وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے آسان ہو رہے تھے. ٹھیک. اہل دل کو ازبر تھے اور ظالم سماج والے سن کر برے برے منہ بناتے تھے. ٹھیک ہے. جلنے والوں کا منہ کالا. منہ کالا. آپ فرماتے کہ اگر عوام کسی قانون کو دل سے تسلیم کر لیں تو آئین برطانیہ کی طرح اسے لکھنے کی قطعی ضرورت نہیں رہتی. اپنے فرمودات محبت ازبر کرنے والوں کو ذہین سمجھتے, خصوصی شفقت سے پیش آتے اور حلقہ ارادت میں جگہ دیتے. ٹھیک ہے. ذہانت کا یہ امتحان اگر لڑکیاں پاس کر لیتی تو انہیں سموسے بھی کھلاتے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح. قابلیت کی ملی بھگت سے کئی دفعہ لڑکے بھی سموسے کھا لیتے. اچھا ٹھیک ہے, وہ شامل ہو جاتے اس کیمپین میں. ٹھیک ٹھیک. اہل دل سے کشید کر کے پوری ایمانداری سے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم وہ سنہری اقوال اور نکات محبت سینہ و قلب سے صفحہ کرتاس پر اتار رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. گر قبول افتز زہ عز و شرف. ماشاء ماشاء اللہ. محبت کے 14 نکات. جی جی. ہمارے ہاں پہلی محبت ہمیشہ غلط وقت پر اور غلط انسان سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر پوری زندگی غلطی کو درست کرنے کے لیے اسے یاد رکھا جائے. وہ کہتے تھے ٹھیک نے ویسے. بالکل ٹھیک ہے. محبت میں ناکامی کا دکھ صرف اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ ایک سیپلی لگنے کا. بالکل. مجھے لگتا ہے کمپنی لا دے پروفیسر نہیں, محبت لا دے پروفیسر جڑے نے نا شاہ صاحب. جی ٹھیک جی. اب سیپلی لگنے پر آپ پورے امتحان میں تو ناکام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. نمبر 3, ایک ناکام محبت کا علاج دوسری کامیاب محبت ہے. اسے علاج بالمحبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4, محبت ناکام ہو جائے تو پل پل گزارنا محال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کامیاب ہو جائے تو ہر سال ایک بال ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. نمبر 5, محبت کا ارینج اور سٹرینج میرج سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے. ارینج میرج وہ ہوتی ہے جس پر لڑکی لڑکے کے والدین کے علاوہ اہل محلہ کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو. ٹھیک ہے. اور سٹرینج وہ جو ہر ایک فریق میں اختلاف ڈلنے کے باوجود وقوع پذیر ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 8, جی. ارینج میرج کی صورت میں اختلاف بین الزوجین چند مہینوں کے وقفے سے نمودار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ سٹرینج میرج میں اختلافات جہیز کی جگہ آتے ہیں. ہاں ٹھیک. یوں شادی کی یہ قسم زیادہ تر ناکام رہتی ہے. پھر عاشقان نامراد تالیاں بجا بجا کر کہتے ہیں دیکھا یہ ہوتا ہے محبت کی شادی کا انجام. ٹھیک. نمبر 7, شادی محبت کی ہو یا محبت کے بغیر دونوں کا مثبت انجام بچے ہوتے ہیں اور منفی انجام بچے بھگتتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 8, جی. دنیا میں ایسا کوئی جوان مرد نہیں جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہو. سب ڈرتے ہیں. ٹھیک.
ٹھیک ہے سوائے اس کے ہاں جس نے شادی نہ کی ہو، ہاں ٹھیک ہے اور وہ میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بالکل صحیح یہ ہے شاہ جی کا فرمان ہے نا۔ ہاں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک نمبر 9، ہاں اگر ناکامی عشق کے بعد لڑکی خودکشی نہ کر لے ہاں تو میں گارنٹی دیتا ہوں ہاں 5 سال بعد وہ بندہ اسے چغد لگنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے اور اگر خودکشی کی وجہ نہ بن سکنے والی بندی ہو ہاں تو چغد کی مونس IER ڈپارٹمنٹ سے پتہ کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے نمبر 10، جی جی کسی لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو صرف اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں ہاں اور وہ کوئی لے گا نہیں۔ ہاں نہیں وہ نہیں لے گا ٹھیک ہے نمبر 11، ہاں اہل ایمان ایک شادی کر کے اپنے باقی 3 حقوق کو تیرے نیم کش بنا کر ہاں اس وقت تک بیوی پر تانے رکھتے ہیں جب تک کہ اپنی کمر کمان نہ ہو جائے۔ ٹھیک نمبر 12، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی مسلسل اکٹھے نظر آئیں تو نظر انداز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی لڑکی کسی بابے کے ساتھ مسلسل دکھائی دے ہاں اور اس کی بیٹی بھی نہ ہو ہاں تو بیٹی والوں کو یا پھر بابے والوں کو اطلاع کرنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر 13، ہاں ایک لڑکی اور لڑکا تنہا بیٹھ کر جن باتوں پر بدنام ہوتے ہیں وہی باتیں 2 لڑکے یا 3 لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کر سرعام کر سکتے ہیں۔ کلے کلے نہ بہو ٹھیک ہے نمبر 14، ہاں اگر ماں دنیا سے جلدی چلی جائے ہاں تو اولاد کا فرض ہے کہ باپ کی صحت کا خیال رکھے، ٹھیک ہے اور صحت اگر بالکل ٹھیک ہو تو پھر انہیں کم عمر بیواؤں، ہاں بڑی عمر کی لڑکیوں شادی کروا دے اور پرائیویٹ ہسپتالوں کی نرسوں سے بچا کے رکھے۔ ہاں ٹھیک ہے بچا کر اچھا شادی پھر بھی نہ کرواؤ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے شادی کا تو مشورہ نہیں دیتے ٹھیک 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 کج فہم و کم ظرف حاسدین کی مسلسل شکایات پر ہاں شاہ صاحب کو انچارج اسٹوڈنٹس افیئر سے انچارج سپورٹس بنا دیا گیا۔ پھر منظر یوں بدلا کہ فارغ پیریڈ میں جو لڑکے لڑکیاں کینٹین، لائبریری یا کامن روم میں بیٹھ کر وقت گزارتے تھے ہاں وہ کرکٹ گراؤنڈ میں جمع ہو جاتے، ٹھیک ہے لڑکے گیند اور بیٹ سے بے نیاز کرکٹ کھیلتے ہاں ٹھیک ہے اور لڑکیاں بغیر کسی چوکے چھکے کے ہاں چیخ کر داد دیتی، ٹھیک ہے جبکہ شاہ صاحب لڑکے لڑکیوں سے پوچھ کر انہیں کھیل کے بارے میں لیکچر دیتے۔ ٹھیک ہے لا کالج کا مجموعی رزلٹ 30% رہا، ہاں جبکہ شاہ صاحب کے مضمون کا 80%۔ اچھا دیٹس گڈ گریٹ حاسدین نے بے پرکی اڑائی ہاں کہ شاہ صاحب اپنے مضمون کے پرچوں کے پیچھے جا کر مارکنگ کرنے والوں کو دم کرتے ہیں، ہاں فیل ہونے والوں کو تسلی دیتے ہاں کہ اچھا ہے 6 مہینے اور ادھر گزار لو، تیاری شروع کرو، اچھی اچھی لڑکیوں سے نوٹس لو۔ ہاں لا کالج کا مجموعی رزلٹ 30% رہا، ٹھیک ہے جبکہ شاہ صاحب کے مضمون کا 80%۔ اچھا ماشاء اللہ کمال حاسدین نے بے پرکی اڑائی ہاں کہ شاہ صاحب اپنے مضمون کے پرچوں کے پیچھے جا کر ٹھیک ہے مارکنگ کرنے والوں کو دم کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے فیل ہونے والوں کو تسلی دیتے کہ اچھا ہے 6 مہینے اور ادھر گزار لو، ہاں تیاری کرو، اچھی اچھی لڑکیوں سے نوٹس لو، گھر والوں سے پیسے لا کر برگر کھاؤ، فلمیں دیکھو، رہی سپلی پڑھ لو گے تو کلیئر ہو جائے گی، نہیں پڑھو گے تو اگلی مرتبہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے گھر گئے تو ماں باپ نے پکڑ کر ماموں کی بیٹی سے بیاہ دینا ہے، ہاں کچہری گئے تو نری خاری ہے، ہاں ساری عمر پڑی ہے ذلیل ہونے کو، جلدی کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے سپورٹس افیئرز بڑھنے لگے ہاں تو شاہ صاحب کو دوبارہ انچارج اسٹوڈنٹس افیئرز بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے مطلب افیئرس دونوں جگہوں پہ تھے ٹھیک ہے اسپورٹس افیئر اینڈ اسٹوڈنٹ افیئرس ٹھیک سلسلہ تعلیم مکمل ہوا، ہاں الوداعی سلام کے لیے حاضری دی تو حاصل علم محبت سے نوازا، ہاں بالکل ٹھیک ہے فرمایا گرچہ میرے ساتھ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں والا معاملہ ہے، ہاں مگر اس دشت کی سیاہی میں بہت سارے عشق اور محبتیں دیکھی ہیں، ہاں کچھ نیا نہیں دیکھا۔ عملی زندگی میں جو بھی ملا سب نے یہی جواب دیا کہ ایک بیوی ہے، 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے، لوگ سچے ہیں۔ تھینک یو سو مچ شاہد، بہت مزہ آیا، اور یقین کریں کہ مجھے ایسے لگا جیسے آپ مجھے واپس لا کالج کے ٹائم پہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ زور قلم اور بڑھائے اور کیپ رائٹنگ دیس ایکسپیرینس۔ نیکسٹ ٹائم میں یہ چاہوں گا کہ جو کورٹ کے اندر معاملہ، جو وکلاء کی زندگی، دا وے دے کنڈکٹ ان دا کورٹ، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لطیفے ہمارے ارد گرد گزرتے ہیں،
I will like you to observe those and share those with us also. Thank you very much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया, जो कि मज़ा है, जिसकी बहुत ज़रूरत है. हमारी वकला की ज़िंदगी बहुत टेंस है, हर रोज़ हमें टफ सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन हम में से एक मुजाहिद ऐसा है जो टाइम निकालता है, सिगरेट का टाइम मज़ा के लिए देता है, चाय कम पीता है चूँकि उसने मज़ा लिखना होता है, और मज़ा इतने अच्छे तरीके से लिखा कि आज जब उन्होंने लॉ कॉलेज के हवाले से हमारे एक बुज़ुर्ग और बड़े प्यारे टीचर्स जो थे उनका खाका पेश किया, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उस एरा में चला गया हूँ. और मैं आज बड़े दावे के साथ ये कहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस फेज़ में से गुजरे हैं, उनको ये लगा होगा कि शायद उनके दिल की बातें की गई, और शायद वो बातें की गई जो वो ऑब्जर्व करते थे. ये एक अच्छे राइटर की निशानी होती है कि वो जो लिखे वो अगले के दिल को छू जाए, और मुझे तो ऐसे लगा कि दिस इज़ गोइंग टू टच यू ऑल. Had a wonderful time and hope to see Sayyid Saab more often in our program. Thank you very much.